کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے. اب بندہ سامنے اعتراض تو نہیں کر سکتا نا رب کے سامنے، یا کھڑا ہو جائے جی کہ تو صرف بیٹیاں ہی عطا کرنے ہیں، بیٹے نہیں دے رہے آپ. انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ کیا ہے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے. ایک تجربہ کر لیں، میرا بھی ماشاءاللہ کہ بیٹا ہے، لیکن جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بیٹوں کی جگہ جو بیٹیاں ہیں نا، بیٹیاں محبت والی زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کام کی غرض سے دور دراز چلے جاتے ہیں یا کام سے واپس آتے ہیں، رات لیٹ آئے تو بیٹے جو ہے وہ سو جاتے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی موبائل آ گیا ہے، جس کے پاس موبائل ہے وہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے. سامنے باپ بیٹھا ہو تو بیٹا جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. لیکن جو بیٹیاں ہوں گی وہ ساری رات جاگتے رہیں گی، وہ ساری رات اس انتظار میں رہیں گی کہ کب میرا ابا جان تشریف لائیں گے، کب میرے والد گرامی تشریف لائیں گے تو میں ان کو کھانا گرم کر کے دوں گی، ان کو جو تازہ روٹیاں بنا کے دوں گی. تو خود اندازہ لگائیں کہ جن بیٹیوں کو ہم ہر معاملے میں محروم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتی ہیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پائیدار تنہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی یہ شان ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے، البنت رحمہ، فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. یہی بیٹی جب رشتہ ازدواج سے متعلق ہو جاتی ہے تو فرمایا یہی بیٹی ماں جب بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھتی ہے. ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ بے شک جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں اور آپ جنت کی تلاش کرتے ہیں، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. میں اور آپ صبح
ہم نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں، اس جانب گئے ہی نہیں، کبھی خیال نہیں کیا کہ یار لوگ حج کرنے کے لیے کتنی دور جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ حج، فرمایا کہ ماں کی شان کر، باپ کی شان کر، فرمایا حج مبرور کا ثواب مل جائے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں کے اندر، شادی کے مسائل ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ اپنی ان جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے، لیکن جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر آگے نکلیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ایک بہت ہی عجیب بیماری ہے ہر مقام پہ پائی جا رہی ہے، زنا، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس گناہ کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا، ہم نے کیا ڈیمانڈ کی، ولیمہ بہت بڑا ہونا چاہیے، کیوں جی؟ یہ ناک رہ جائے، اللہ یہ ناک رہ جائے، پیسہ اٹھانا ہے، 4-4-5 ڈشیں بنانی ہیں، لوگ بلانے ہیں، پھر فقیروں کو بھول جاتے ہیں، غریبوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ بھائی غریب جب قبرستان میں دفنانے کے لیے جاتے ہو نا تو وہ غریب مٹی ڈالتے ہوتے ہیں، شادیوں میں ہم جن کو بلاتے ہیں، خوشیوں میں ہم جن کو بلاتے ہیں، علاقے کے اندر نے آنے کے ایم پی آ جائے، فلانا آ جائے، فلانا آ جائے، جب فوت ہوتے ہو دیکھو کبھی وہ اپنی گاڑیوں سے بھی نہیں اترتے، کہیں مٹی نہ ہمارے جسم کو لگ جائے۔ لیکن جو غریب، جو مسکین، جو یتیم، جس کو ہم نے کہا کہ یہ تو غریب ہے، وہی تیرے باپ کی قبر پہ تمہارے باپ کی اس لاش کو پکڑ کے اتار رہا ہوتا ہے، گدا دے رہا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ باتیں ہیں جو حقیقت ہے، لیکن ہم ان کو بس پشت ڈالتے پھرتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، بات بہت آگے نکل جائے گی کہ اللہ نے بیٹی کو جو شان عطا فرمائی ہے، جو عصمت عطا فرمائی ہے، فرمایا بیٹی کے شان کی اس کی بنت رحمہ، بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ پھر یہ بیٹی جب ماں بنی تو کہا اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ۔ سبحان اللہ۔ عرب معاشرے کے اندر یہ جاہلیت تھی، حضور علیہ السلام کی تشریف آنے سے پہلے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے لوگ، اور بیٹیوں کو زندہ ہی تربور کرتے تھے۔ بہت سارے آج کل بھی آپ نے نیوز پیپر اخباروں کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے کہ بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، تو وہ بیٹیوں کو مار دیتے ہیں۔ حضرت ذاکیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دربار رسالت ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ذاکیہ قلبی آتے ہیں اور حضور کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور رو رو کے عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، بڑے گناہ گار ہوں، بڑا شہکار ہوں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، یا رسول اللہ میری گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے ذاکیہ قلبی بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ میں اگر گناہ بتاؤں تو آسمان اور زمینیں وہ رونا شروع کر دیں گی، یا اس کا بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ رو رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ایک ننھی سی بچی تھی، چھوٹی سی بیٹی تھی، یا سیدی یا رسول اللہ میں نے اس چھوٹی سی بچی، اپنی چھوٹی سی بیٹی کو زندہ ہے درگور کر دیا۔ حضور نے فرمایا واقعہ کیا ہوا، معاملہ کیا بنا؟ عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ نے مجھے چاند جیسی خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ جب مجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو میں چونکہ تجارت کی غرض سے بہت دور تھا، سفر پہ تھا، تو یا سیدی یا رسول اللہ میں نے اپنی گھر والی کو کہا ہوا تھا
اور پھر جب راستے کے اندر میں جا رہا تھا تو وہ چھوٹی سی بچی اپنی زبان میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ پیارے ابا جان آپ مجھے کیوں اتنی دور لے جا رہے ہیں؟ اے پیارے ابا جان میری کیا غلطی ہے؟ اے پیارے ابا جان آپ مجھے کیوں اتنی دور لے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ مجھے اپنی اس بیٹی کی باتوں پہ ترس نہیں آیا، میں جب دور چلا گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے زمین میں ایک بہت بڑا گڑھا بنایا، گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر اپنی اس بیٹی کو ڈالا۔ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ، پھر آگے جنت کے اندر جا کے میں اپنی اس بیٹی کو جناب والا زندہ تربور کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ اینا نہیں بچی رو رو کے عرض کرتی ابا جی پیارے ابا جی میں صبح تہاڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگا گی، پیارے ابا جی صبح میں تہاڈے کولوں کسے شے دا مطالبہ نہیں کراں گی، پیارے ابا جی صبح میں نانگا تے نہیں جاواں گی، پیارے ابا جی خیر ہے تسی مینوں اس گھر وچ کیوں دفن کر رہے ہو؟ یا سیدی یا رسول اللہ میں اپنی اس بیٹی کی اتنا گلا میری طرف نہیں آیا کہ بیٹی رو رو کے فریاد کر رہی ہے، رو رو کے فریاد کر رہی ہے، پر میں کوئی نہ گلا کے طرف نہیں آیا۔ یا سیدی یا رسول اللہ میں مٹی پائی جا رہا ہوں، وہ روتی جا رہی ہے، رو رو کے عرض کرتی ہے ابا جی میرے کو کئی غلطی ہو گئی ہے جیڑی اتنی بڑی سزا دے رہے ہو، پیارے ابا جی میرے کو کی غلطی ہو گئی ہے، پیارے ابا جی میرے کو کیا غلطی ہو گئی ہے، مینوں سزا نہ دیو، پیارے ابا جی تمہار میں چوڑیاں بھی نہیں منگا گی، جوڑے بھی نہیں منگا گی، پیارے ابا جی مینوں معاف کر دیو۔ عرض کرتے یا سیدی یا رسول اللہ مینوں ترس نہ آیا، مینوں اپنی اس بچی دے طرف نہیں آیا۔ یا سیدی یا رسول اللہ ایک لمحے واسطے بھی میرے دل نے فیصلہ نہ کیتا، اے تیری بیٹی ہے اللہ نے تینوں رحمت عطا فرمائی ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ مینوں ترس نہیں آیا، میں مٹی میں سڑی جا رہا ہوں، میں تینوں مٹی برابر کر دی اپنی اس بیٹی نوں میں دفنا کے واپس آیا۔ میری بیوی مینوں کہن لگی کدھر لے گیا سے؟ وہ آندا ہے میں کہ اپنی اس بیٹی نوں زندہ تربور کر کے آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو زندہ تربور کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام تو سلام کہنا ہوئے صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے دار پر ہوئی، حضور فرماتے ہیں پر پھر سنانا، حضور علیہ السلام کوئی یاد رکھا ہے۔ صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ کے رو رہے ہیں، حضور یا سیدی یا رسول اللہ کرم فرماؤ میری غلطی معاف ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلا تنہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا، فرمایا ہے حبیب ہے مجھے جانا پہ ظلم کر کے تیرے کو آ جانا، تیرے کو آ جانا۔ اللہ کی قسم اس گانے کا غور کریے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنے جانا پہ ظلم کر کے تیری باتیں آ جان، پھر تیرے کو آگے اے آخر کہ سارے تے کرم کر رہے ہو، ورنہ دعا کرنا تہاڈا کام ہے، کرنا والی فرمانا میرا اللہ کا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تائبو جب توبہ کرتا ہے، فرمایا وہ کہتا ساتھ دیکھے جنہیں انہیں گناہ کیتا ہے، تائبو نزدی کمن لا زمانہ ہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ایسا ہے جنہوں نے گناہ کیتا ہے، لیکن شرط ہے امام انبیاء کے مطابق توبہ سچی ہوئے، توبہ پکی ہوئے سچی ہوئے، یہ نہیں ایسا توبہ کی شراب پی کیا کہ چلو آج توبہ کر لینا، سال بعد پھر بھوکی کھا رہی، اتنی توبہ قابل قبول نہیں۔ توبہ کرنا مقصد ہے کہ آج دوبارہ گناہ کر رہے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں، لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے نام اللہ کی بارگاہ میں جب گر گرا کے عرض کرتا ہے یا رب العالمین گناہ گار شاہکار جیوے دا ہاں میں تیرا ہی کرتا ہے، یا اللہ میرے تے مہربانی فرما، یا اللہ میرے تے کرم فرما۔ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل